تو اب دیکھیں جب ہم امت کی یہ ہسٹری پڑھتے ہیں یعنی فکر کی اور عقائد کی، تو اس میں معتزلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ معجزہ ہے، لیکن انہوں نے بھی ان چیزوں کا میرا خیال اس طرح سے نہیں کیا نا کہ بھئی اساس اضرب عصاک کا مطلب یہ ہے، انہوں نے شاید اس کو مانا ہے، آپ میری اس کی اصلاح بھی کیجئے گا۔ پھر ہم جب آتے ہیں بر صغیر میں تو ہمیں سر سید احمد خان صاحب پہلا شخص ملتا ہے جنہوں نے بالکل دیگر سے ہٹ کے نا ایک انہوں نے ان آیتوں کی اس طرح کی تاویل پیش کی۔ تو کیا ہم پھر یہ بھی، اور یہ الزام آپ لوگوں پر غالباً ہے بھی، تو آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مولانا عنایت اللہ اثری، عبدالکریم اثری، آپ لوگ جو خرق عادت چیزوں آیات جو چیزیں موجود اس کی تاویل وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ لوگ سر سید کی فکر سے متاثر ہیں؟ سر سید کی فکر سے متاثر تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں نے تو آج تک نہیں پڑھا۔ ٹھیک، البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ قرآن کریم کو جب پڑھا تو اس میں ایک چیز تو یہ رہی کہ جو معاشرے کی دی ہوئی چیزیں ہیں نا ان سب کو نکالا پہلے، صحیح، اور پھر قرآن کو خالصتاً پڑھا۔ صحیح۔ اب قرآن کو خالص پڑھیں گے تو قرآن نے ایک اصول یہ دیا ہے کہ قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بالکل، یعنی غیر اللہ کی طرف سے ہو تو اس میں یہ ہوگا، تو نہیں ہے بالکل، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہی دلیل ہے۔ صحیح، قرآن نے خود یہ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت زمانے میں ایسے حضرات بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی اختلاف موجود ہے۔ صحیح، بلکہ اس پر ایک صاحب نے مجھے کافی ایک درس کے اوپر مطلب بات بھی کی، انہوں نے کافی واٹس ایپ میسج ہوئے۔ اچھا، جی ہاں، تو ان حضرت نے مجھے باقاعدہ دلائل دیے کہ قرآن کریم جو ہے اس میں بھی مخالفت ہے، تضاد ہے، تضاد ہے۔ جس میں انہوں نے ایک مثال پیش کر دی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک ہے الف سنۃ مما تعدون، اور ایک جگہ 50 الف سنہ، تو یہ 50 الف سنہ اور یہ دو آپس میں الف سنہ، یہ آپس میں اکٹھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ یعنی ایک جگہ میں لوگوں کے اس کے لیے، یعنی ایک جگہ 50,000 سال کا ذکر آ رہا ہے اور ایک جگہ 1,000 سال کا، وہ آیت پیش کر رہا ہے۔ جی جی، تو اب دیکھیں مطلب لوگوں کے پاس دلائل تو اس طرح کے قرآن سے وہ نکال لیتے ہیں، بالکل، گو کہ اس کا جواب بھی میں نے دیا، مطلب اس کے بعد جواب آگے نہیں سوال چلا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب اس کے اوپر بات کی جائے قرآن کے اندر رہ کر تو پھر اس کا جواب آ جاتا ہے۔ صحیح، صحیح، بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے، تو آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آگ کا ذکر تو ضرور ہے، لیکن یہ نارن کا ذکر تو اور بھی بہت جگہ پر ہے۔ جیسے قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یاکلون فی بطونہم الا النار، اب وہ آگ کھاتے ہیں، سوچنے کی بات تو وہاں تو سیاق و سباق سے واضح ہو رہا ہے نا، یعنی محاورے میں، لیکن اس آیت میں تو باقاعدہ قوم نے کہا کہ اس کو آگ جب لکڑی جمع کرو آگ میں ڈالو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نہیں، لکڑیاں جمع کرنے کا تو ذکر نہیں، آگ جلاؤ، آگ جلانے کا تو ہے، حرقوہ آلہتکم۔ تو یہ جو حرقوہ کا الفاظ ہے نا، وہ ضروری صرف یہی آگ جلانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو معاشرے کی آگ لگی ہوتی ہے وہ بھی آگ ہی ہے، اور وہ اس آگ سے کہیں بڑی ہے۔ بالکل، یہ تو ہے، میں تو جھیل رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس سے جلا دیے جائے تو آسان ہے، اس آگ میں تو چلو کچھ دیر تکلیف ہو کے بندہ سکھ میں چلا جائے گا نا، یہ تو آگ میں تو ایسی آگ ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، بندہ اس کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو آپ یہ فرما رہے کہ یہاں پر بھی آگ مجازی معنی میں ہے، خرق عادت مفہوم میں نہیں ہے۔ خرق عادت آج بھی ہوگر ابراہیم سے ماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز حسنا پیدا، تو یعنی اگر ہم اس مفہوم میں آپ نے ٹھیک، تو ایک تو یہ دیکھیں میں آپ نے فرمایا نا کہ ہم معجزے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو کوئی ذرا بات کر لے لو ہو، وہ ریکارڈنگ میں نا ذرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، نہیں چاہے تو ہم پی رہے ساتھ ساتھ، جی کوئی نہیں، اچھا خیر۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں معجزے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف میں نے بھی جو چیزیں پڑھی اس میں یہ تھا کہ آپ لوگ معجزہ خارق عادت کے مفہوم میں لے رہا ہوں، قانون فطرت کا ٹوٹ جانا، تو آپ نے یہ کہا کہ اس مفہوم میں آپ لوگ معجزے کو نہیں مانتے۔ قانون فطرت جو ہے اس کا ٹوٹنا تو قرآن نے کہا ہے نا کہ اللہ کا قانون سنت ہے، ٹھیک، وہی یعنی اس بنیاد پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور اسی بنیاد ظاہر ان سب کا۔ اب ہم آتے ہیں عیون زمزم پہ، ٹھیک ہے۔ مولانا عنایت اللہ اثری صاحب نے جو کتاب لکھی اس کے اندر ان کا دعویٰ یہ، اور یہ بہت بڑا ایک وہ تھا مطلب امت کی تاریخ میں نا، میرے خیال سے سعید نے تو یہ بات کی تھی کہ نہیں وہ یوسف نجار سے حضرت بی بی مریم کا نکاح ہوا، اور پھر اس
سے شاید یہ، اور تورات کتاب کے شروع میں یہ ہے، یعنی مقدس کتاب میں، کہ وہ منگیتر تھے یوسف نجار، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات، لیکن باقاعدہ وہ عام طریقے جو قانون فطرت ہے یعنی اولاد کا یا پیدائش کا، کہ نر اور مادے کا ملاپ اور اس کے نتیجے میں، تو اس معاملے میں قرآن کی آیتوں سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، کہ وہ صرف بی بی مریم ہی ہے اس کے اندر، اور معجزانہ طور پر یا خرق عادت طریقے سے خدا نے اپنی قدرت سے ان کو بغیر مرد کے ملاپ کے ان کو ولادت کرائی، ٹھیک ہے، یہ پوری امت کے اندر یہ۔ تو عیون زمزم میں یہ ہے کہ نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے والد تھے، بی بی مریم نے باقاعدہ نکاح کر کے اس کا شادی، اور یہ پورا ایک طریقہ، ٹھیک، اسی طرح اس کو پیش کیا گیا۔ صحیح، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ مضبوط وہ ہے؟ قرآن سے بھی مکمل مضبوط ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ عیون زمزم کیوں لکھی گئی؟ صحیح جی، عیون زمزم اس لیے لکھی گئی، دیکھیں اگر ایک بات کو بیچ میں سے چھپا دیا جائے تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی، جو اس وقت جماعت اہل حدیث چھپا چکی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ہمیں بھی نہیں پتا، کیونکہ حفصہ بھی جماعت اہل حدیث کے فرد تھے۔ بالکل۔ مولانا محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی، اثبات التوحید فیما رد اثبات التثلیث۔ اثبات التثلیث ہے ان کی کوئی عیسائیوں کی کتاب، تو اس کا رد جو ہے وہ حافظ صاحب نے لکھا، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے۔ اس میں انہوں نے، اس کی بھی میرے پاس وہ فوٹو کاپی کتاب کی، جو اصل تو وہ نہیں ہے، تو اس میں باقاعدہ لکھا گیا کہ ولد کے لیے اصلین کا ہونا ضروری ہے۔ اب لفظ ولد تو لکھا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ولد کا لفظ تو لکھا گیا ہے، بالکل، انہوں نے لکھا ولد کے لیے اصلین کا ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے دوسری اصل جو ہے، یعنی سیدہ مریم کے ساتھ دوسری اصل اس کتاب کے اندر جو لکھی، وہ جبریل کو لکھ دیا۔ ہاں، یہ تو چلو روایتوں میں اس طرح تھا۔ ہاں، حافظ صاحب رحمہ اللہ نے، ہاں جی، حافظ صاحب رحمہ اللہ نے اس کو بات کو پکڑا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بغیر باپ نہیں مانتے، یعنی باپ بناتے ہیں، تو انسان کا باپ انسان ہو سکتا ہے، انسان کا باپ فرشتہ کیسے؟ اگر وہ آپ نے خرق عادت ایک معاملہ کروانا ہے تو یہی کر دیتے، بہتر تھا۔ مان رہے ہیں؟ بالکل۔ اب آتے ہیں کہ قرآن کریم کا سیاق و سباق کیا ہے۔ حافظ صاحب، ویسے یہ جو آپ نے فرمایا کہ اصلین کو ہونا اور اس جبریل کو مان لیا گیا نا، تو ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ حیرت کی بات لگے، تو یہ تفسیری روایات میں ہے، خاص طور پر فتمثل لہا بشرا سویا، اور پھر فنفخ، تو اس کی جو چیز روایتوں میں وہ ذرا عجیب سی ہی بات ہے، بالکل، یعنی ہم یہ سمجھتے ہوئے بھی بات کریں کہ نہیں وہ بن باپ کی پیدا ہے، تو آپ اس تناظر میں ٹھیک ہے جی، یہ اصل میں اس کا جواب لکھا گیا۔ اچھا، عیون زمزم فی میلاد عیسیٰ۔ ایک تو یہ بات ہے کہ عیون زمزم لکھی کیوں گئی، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں بھی پیش کیا ہے، وہاں جو نصارہ کے دو نظریے ہیں ان کا رد ہے، ٹھیک۔ تیسرا نظریہ تھا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی۔ دو نظریے پائے جاتے تھے، ایک یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ثالث ثلاثہ، قرآن نے کہا، یہ اس وقت کا نظریہ ہے جو پیش کیا گیا۔ دوسرا ابن اللہ کا۔ تو قرآن کریم کو آپ جہاں بھی پڑھیں گے ان دونوں چیزوں کا رد ملے گا۔ صحیح صحیح، کیونکہ تیسری چیز پیدا بعد کی ہے جو آپ قرآن سے کیسے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک باقاعدہ طور پر انبیاء کی لسٹ قرآن کریم دے دی 7ویں 8ویں پارے کے اندر، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام موجود ہے، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو قرآن نے باقاعدہ بتا دیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں اس وقت موجودہ وقت میں یہ چیز جو پیش کی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ ہیں، تو یہ بن باپ کا لیا کہاں سے گیا؟ کیونکہ ابن اللہ کی اگر بات تھی تو وہ بات قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ بتایا کہ یہود نے یہ بات کہی تھی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی ابن اللہ تو پہلے بھی کہا گیا۔
اور رہی بات کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں پر نام کیوں نہیں آیا باپ کا، تو بھائی قرآن کریم نے تو باقی بھی انبیاء کے سب کے نام کوئی نہیں بتائے ہوئے. اس پہ تو سوال تب بنتا ہے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف خارج کیے گئے اور باقی سب کا نام دیا گیا ہو. لیکن باقیوں کو تو ابن ماں کا بھی نام نہیں لیا نا، یہاں تو ماں کا نہیں، ماں کا ہے. اچھا ہاں، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھائی کو پکڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا یا ابن ام، ابن ام، ان کا باپ الگ تھا کیا؟ کہا تو یہ جاتا ہے کیا اس وقت ماں ایک تھی، باپ الگ تھا. تو اسی وجہ سے صرف کہہ دیا گیا نا، ورنہ ثابت تو نہیں کر سکتے کوئی. یا تو ان دونوں کے والدیت ثابت کر دیں تو چلو ٹھیک ہے، اچھا روایات سے ہی ثابت کر دیں. تو سیدنا مسیح کا جہاں نام آیا ابن مریم کیوں کہا؟ مسیح عیسیٰ کہہ دیتے یا اس طرح باقی نہیں، مسیح عیسیٰ تو بولا گیا، خیر ہے. وہی ہاں، ابن مریم کہنے میں تو کوئی تو بات، ہاں کوئی بات تو ہے نا، کیونکہ وہ بات بتائیں. وہ بات آپ دیکھیں جب قرآن کریم کی طرف ہم آتے ہیں نا تو مریم کی پیدائش سے پہلے ہی مریم خاص ہو چکی ہے. تو ایک چیز اپنی پیدائش سے پہلے ہی خاص ہے، تو جو اس کی خصوصیت ہے اس کو ہی اینڈ تک لے کے جانا ہے نا. جس خصوصیت کے لیے اس کو بنایا گیا اسی خصوصیت کو، یہ ان کا ایک، آج بھی نصارہ میں جائیں نا، میرے پاس نا اسکول کے اندر جو میرا اسکول کا سسٹم ہے اس میں عیسائیوں کی بچیاں بھی پڑھتی ہیں. اب وہ عیسائیوں کی بچیوں سے جب میں نے اس سلسلے میں، اچھا پھر 9th کلاس میں سورہ مریم موجود ہے جس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور ان بچیوں دونوں نے میرے پاس ہے ترجمہ سورہ مریم کا پڑھا ہے، یعنی پورا وہ قرآن الکریم پڑھ رہی ہیں ترجمہ کے ساتھ. تو وہاں پہ جہاں جہاں ہماری باتیں ہوئی ہیں وہ ساری باتیں یہ مطلب منو اٹیچ ہوتی ہیں. ان کے ہاں آج بھی یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی ہماری منظورہ ہو، جسے وہ سسٹر بولتے ہیں، یعنی ہماری سسٹر ہو گئی، جس کے لیے وہ عہدہ منتخب ہو گیا نا سسٹر کا، وہ شادی نہیں کر سکتی، نہ رہے گی. اور اگر وہ شادی کرتی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے بار بار میرا اصرار تھا کہ کوئی اگر کسی کو ایسی زندگی میں کوئی موقع تھا، کہتے ہیں ہاں ایک نے کی تھی کوشش، اس پر آسمانی بجلی گری. اچھا، تو اب یہ آسمانی بجلی کیسے مریم پہ نہ گرے؟ ابھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہی آسمانی بجلی ہے اصل میں جو گری ہوئی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس سسٹم کو توڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک کی پیدائش اس انداز سے کی جانا، پھر اس کی پرورش، پھر اس کا ساری پرورش کے معاملات، ان کو آپ دیکھتے رہیں. لیکن ہم نے چونکہ اس میں بھی ساری چیزیں وہ خواہ مخواہ ڈال دی. مثلا قرآن کریم نے کہا جی مریم کی جب پرورش ہوئی تو زکریا علیہ السلام آئے، انہوں نے جب دیکھا محراب میں آئے تو انہوں نے کہا کہ مریم یہ پھل کہاں سے ہے، یہ بلکہ یہ تیرے پاس رزق کہاں سے ہے، انا لکی ھذا. تو انہوں نے ایک جواب دیا، قالت ھو من عند اللہ. اور یہ تو وہ تعلیم اور سکھلائی ہے جو آج بچی کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی آنے والی نسل کی یہ تربیت کر سکے کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ تو تعلیم کا معاملہ ہے نا. تو اس تعلیم میں سیدہ مریم کی تعلیم اتنی شاندار طریقے سے کروائی گئی ہے. اب اس میں بھی وہ ساری چیزیں خود بخود ڈالتے ڈالتے اب اس مقام پر لے گئے کہ اب اس کو بیان کرنا ہی مطلب عجیب لگتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم کو جب ان کے والدہ نے وقف کیا کلیسا، اس کے لیے راہبہ بنا دیا، تو اس میں شادی تو منع ہے، اس میں شادی منع ہے. تو آپ کا یہ فرمانا ہے کہ سیدہ مریم نے اس نظام سے بغاوت کر کے نکاح کیا. یہ قرآن کریم کا ایک معاملہ ہے کہ اس نے یہ کام کروانے کے لیے ایک باقاعدہ اس کی پیدائش کو قرآن کریم نے کہا کہ مریم وہ عورت ہے جس کے مقابلے کا مرد نہیں ہو سکتا، اور یہ مرد کام کر ہی نہیں سکتا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. ہمارے یہاں تو اس کو الٹا لہر کے، اچھا نہیں، یہ تو حقیقت ہے نا بالکل، کہ اس کے مقابلے کا مرد ہو، کیونکہ یہ کام مرد کر ہی نہیں سکتا جو اس مریم سے کروایا جانا ہے. صحیح. اور پھر آپ جب آپ پڑھتے ہیں والمحصنات من النساء، محصنہ کسے کہتے ہیں؟ میم ہا صاد کے ساتھ جو ہے، یہ محصنہ کیا ہے؟ آپ ایک طرف لے جائیں تو یہ باقاعدہ محصنہ کہتے ہیں اس کو جس نے احسان فرج کیا ہو. اور پھر یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اسی کے مطابق روایت آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے لیے یہی الفاظ بولے، الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. صحیح. تو الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا کے الفاظ سیدہ مریم کے لیے رسول اللہ اگر بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ حسن حسین کی ماں بزریہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے. جی. تو یقینی بات ہے کہ یہ ایک تو مطلب اس ریفرنس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ محصنہ کا مطلب کیا لیا گیا ہے. صحیح. ٹھیک. تو یہ دوسرا اختراع ہو گیا جو بہت مین اختراع ہے. بہت مین اختراع.